قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ متنبہ کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ کے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر برقرار ہوا اور اسے چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی مالک ہے اور نہ سفارشی، تو کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ وہ تمام معاملات کا انتظام کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، پھر وہ معاملات اس کے سامنے پیش ہوں گے اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے 1000 برس کے برابر ہوگی۔ یہ ہے اندیکھی اور دیکھی سب چیزوں کا جاننے والا، عزت والا، مہربان، جس نے ہر چیز کی بہترین تخلیق کی ہے اور شروع میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل قرار دی ایک ذلیل قسم کے پانی کے نچوڑ سے، پھر اس کے جسم کو تیار کیا اور اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونکا اور تمہارے لیے سننے کی طاقت اور نگاہیں اور دل قرار دیے۔ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے منکر ہیں۔ کہیے کہ تمہاری مدت زندگی کو پورا کرتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھتے جب گنہگار لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں دوبارہ پلٹا تو ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم اب یقین حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر متنفس کو منزل ہدایت عطا کر دیتے، مگر یہ میری طرف کی حتمی بات ہے کہ میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں، تو چکھو اس کی سزا جو تم بھولے ہوئے تھے ہمارے اس دن کی حاضری کو، بے شک اب ہم بھی بھول گئے تم کو، اور چکھو ہمیشہ کی زندگی کا عذاب اس کی وجہ سے جو تم اعمال کرتے تھے۔ ہماری آیتوں پر بس وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غرور سے کام نہیں لیتے، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں کہ پکارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کو ڈر اور امید میں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے وہ خیرات کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے صلے میں اس کے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ تو کیا جو مومن ہے وہ مثل اس کے ہے جو بد اعمال ہو؟ وہ برابر نہیں ہیں۔ اب وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے ان کے لیے آرام والے بہشت ہیں بطور ضیافت ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ رہے وہ جو بد اعمال ہیں ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ میں ہوگا، جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں پلٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ہم انہیں اس بڑے عذاب کے پہلے
قریبی دور میں عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی کریں۔ اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے کہ جسے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے روگردانی کرے۔ بلا شبہ ہم گناہگاروں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو تم شک میں نہ ہو اس کا سامنا ہونے میں، اور ہم نے اسے ہدایت قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ان میں سے ہم نے کچھ پیشوا قرار دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں کہ جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے ان کے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کیں جن کے رہنے کے مکانات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو لے جاتے ہیں بنجر زمین تک تو اس سے نکالتے ہیں ایسی کھیتی جس سے ان کے چوپائے غذا حاصل کرتے ہیں، اور وہ خود تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کہیے کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، تو ان سے بے اعتنائی کیجیے اور منتظر رہیے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔